بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، آج سورہ اخلاص تک تفسیر ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ المسد یا سورہ تبت کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ترجمہ ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا۔ اس کا مال اس کے کام نہیں آیا اور نہ جو اس نے کمایا تھا وہ ضرور دہکتی ہوئی آگ، شعلوں والی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں بٹورنے والی ہے، جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اور اس کی گردن میں مونجھ کی رسی ہوگی۔ یہ سورہ شروع ہو رہی ہے بد دعا سے۔ تبت یدا، ٹوٹ گئے ہاتھ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ سورہ بد دعا سے شروع ہو رہی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ کس حالات میں یا کس ضمن میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ یہ دشمن خدا، دشمن رسول ابو لہب کے بارے میں ہے، اور اس کو مخاطب کر کے اس کے نام کے ساتھ، اس کی کنیت کے ساتھ اس کو یہ بد دعا دی گئی ہے، اور اس کو ہلاکت کی، دنیا اور آخرت کی بربادی کی اس کو خبر دی گئی ہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابو لہب کون تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ آگے کہا گیا ہے کہ اس کا مال اور اس کی اولاد، جو کچھ بھی اس نے اس دنیا میں بنایا تھا، کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ کام نہیں آیا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہے کہ وہ اس کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور وہ دوزخ والی آگ میں جائے گا۔ اس کا نام ابو لہب، اور وہ جس آگ میں جائے گا وہ ہے ذات لہب۔ لہب کا مطلب ہوتا ہے شعلہ، اور ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ اس کا رنگ بہت زیادہ سفید اور سرخی مائل تھا، جس کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا تھا۔ تو اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اور چونکہ یہ ایک مشرکانہ نام تھا، اس وجہ سے اس کا قرآن پاک میں اس کو آنے کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ قرآن پاک میں کسی کو عبد العزیٰ کہہ کے مخاطب کیا جاتا۔ تو یہ دوزخ میں جانے والا ہے۔ یہ چیز کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور اس کے باوجود بہت سارے لوگ تھے مشرک، بہت سارے لوگ تھے جو سخت دشمنی رکھتے تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اسلام کی مخالفت میں اخلاقی حدود سے تجاوز کر گئے تھے۔ کیوں اس کا نام لے کر اور اس کو اس طرح سے کہا گیا؟ کیا چیز ہے اس میں؟ کیا پیغام ہے اس میں؟ جہاں ایک طرف مداہنت کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں کہ وہ اگر اسلام کا دشمن ہے تو وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ رسول کا چچا ہی ہو، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں جو ترازو ہے اپنائیت کا اور قبولیت کا، وہ ایمان ہے۔ چاہے وہ کسی کا چچا ہو، چاہے کسی کا باپ ہو، یا کسی کی بیٹی ہو، یا کسی کی بیوی ہو، اگر ایمان کا رشتہ نہیں ہے تو پھر کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہاں ایک داعی کے لیے یہ تسلی بھی ہے کہ جو بھی دشمن ایمان اسلام ہو، وہ اپنی دشمنی میں چاہے کسی بھی حدود تک پہنچ جائے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا غضب کا نشانہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے۔ برعکس اس کے، اس میں ہمارے لیے یہ نصیحت بھی ہے کہ کوئی چیز کام نہیں آنے والی ہے۔ یہاں کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہاں اپنے عمل ساتھ جائیں گے۔ اس کو اپنے مال پر زعم تھا، وہ کہتا تھا کہ جب قیامت کا وقت ہوگا تو میرے یہ جو مال ہے اور جو میرے اولاد ہیں، میں ان کے ذریعے
اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ اور اس کی بیوی جو ہے، اس کی بیوی نے بھی اس کا ساتھ دیا، پورا اس کا ساتھ دیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے رکھ دیتی تھی اور کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا۔ تو ابو لہب وہ تو آگ میں جائے گا ہی، اس کی بیوی بھی اس کا ساتھ دے گی۔ جس طرح سے اس نے دنیا کے کاموں میں اس کا ساتھ دیا، جس طرح سے اس نے حق کی مخالفت میں اس کا ساتھ دیا تھا، اسی طرح عذاب میں بھی وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوگی، اور وہ خود اس کے عذاب کی وہ ذریعہ ہوگی۔ وہ اس کے لیے ایندھن اکٹھا کرے گی، جس طرح دنیا میں لکڑیاں اکٹھا کرتی تھی وہاں بھی کرے گی۔ اور اس کے گلے میں ایک خوبصورت ہار تھا جس کو کہتی تھی کہ میں اس کو بیچ کر ہر کام کر دوں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کرنے کے لیے جو بھی ضرورت ہوگی مال کی، تو میں اس میں یہ ہار لگا دوں گی۔ اس کے بدلے اس کے سینے پر قیامت کے دن مونج کی رسی کا ہار ہوگا۔ اس طرح سے جیسی حرکت ہوگی ویسا قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا، ویسی ہی تکلیف اٹھانا ہوگی۔ اس سے ہمیں ایک طرف یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ ہم اپنے جہاں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ایک داعی کے لیے اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے ایک داعی کو کہ اس کو حق کی راہ میں رکاوٹیں آئیں گی، اور وہ رکاوٹیں ہو سکتا ہے اپنے قریب ترین لوگوں کی طرف سے آ جائے، اپنے عزیز ترین لوگوں کی طرف سے رکاوٹ آئے، اور اس کا سامنا کرنا پڑے گا صبر سے، تحمل سے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی جنت بہت قیمتی ہے اور ہمیں اس کی قیمت ادا کرنا ہے۔ اور یہ رشتہ داریاں نہ دنیا میں کام آئیں گی اور نہ آخرت میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آدمی کسی رشتہ داری پر بھروسہ نہ کرے، وہ یہ نہ سوچے کہ کسی کے ولی نیک ہونے کی وجہ سے اس میں ہماری بھی بخشش ہو جائے گی۔ ہر آدمی کے ساتھ اس کا اپنا عمل ہوگا۔ اگر کوئی برا آدمی کسی نیک آدمی کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، تو یہ کوئی نیک آدمی اپنے ساتھ کسی عاصی کو، نافرمان کو اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، جو بھی کافر ہوئے، قرآن میں اس کی مثال موجود ہے کہ وہ ان کی بخشش کا ذریعہ نہیں ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے کوئی کام نہیں آ سکے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ فاطمہ میری چہیتی بیٹی، آج دنیا میں مجھ سے جو مانگنا ہو مانگ لو، قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اپنی پھپھی کو مخاطب کر کے کہا کہ صفیہ میری پیاری پھپھی، آپ کو مجھ سے جو لینا ہو آپ یہاں لے لیں، میں قیامت کے دن آپ کے کام نہیں آؤں گا۔ کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی، اس کا دردناک انجام ہوگا، وہ اللہ اس کے رسول کا دشمن ہوگا اور اس کو آخرت میں سخت سزا اٹھانا پڑے گی۔ اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کی سنت موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اور سنت سے غافل ہو کر، بدعات میں ڈوب کر، صرف محبت کے نعرے لگانے سے اور محبت کی دعوے کرنے سے کوئی مغفرت نہیں ہوگی اور کوئی نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ جس طرح کوئی برے کام کرنے والا گناہ میں شریک ہوگا، اسی طرح سے اچھے کام میں تعاون کرنے والا آدمی کے ساتھ اجر و ثواب میں شریک ہوگا۔ اور جس طرح سے یہ بیوی، ابو لہب کی بیوی نے اس کو گمراہی میں آگے بڑھایا، اس کا ساتھ دیا، اسی طرح سے اگر کوئی نیک بیوی ہوگی تو وہ اپنے شوہر کو جنت کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہوگی، اور اس کے لیے اس میں معاون ہوگی، اور وہ اجر میں وہ دونوں شریک ہوں گے۔ اسی وجہ سے تاکید کی گئی ہے کہ بیوی دیکھتے وقت، رشتہ کرتے وقت، لڑکی کا خاندان، اس کی خوبصورتی، اس کا مال، اس کا حسب نسب نہیں، بلکہ اس کی دینداری دیکھ کر رشتہ کرو، تاکہ آخرت کی زندگی، بچوں کی نیک اولاد اور شوہر کے لیے دین کے راستے ہموار ہو سکے۔ ایک نیک عورت اپنی نیکی سے، اپنی کوششوں سے اپنے گھر کے ماحول بدل سکتی ہے اور اپنے گھر والوں کو جنت کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی سورہ، جس میں کھلے لفظوں میں، مختصر واقعے میں اور صرف 5 آیتوں میں بہت ساری حقیقتیں واضح ہو گئیں۔
اس میں ایک داعی کے لیے اس میں تسلی بھی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے کہ اپنے عمل پر بھروسہ کریں اور کسی دوسری چیز پر نہیں، اور سنت کی اتباع کریں، سنت کو زندہ کریں، اور جھوٹے دعوے، زبانی دعوے کام نہیں آئیں گے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی تو۔ اور جیسا جس کا کام ہوتا ہے ویسی اس کی جزا، اس کی سزا ہوتی ہے، اور جو نیکی کے کام میں معاون ہوگا وہ اجر و ثواب میں شریک ہوگا، جو بدی کے کام میں معاون ہوگا وہ گناہ میں اور سزا میں شریک ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو حق کا داعی بنائے اور نیک اعمال توفیق عطا فرمائے، صحیح علم عطا کرے اور جنت کا طالب بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔